بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین۔ جناب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، میرے فنانس اور اسٹیٹ بینک کے کولیگز، میڈیا حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک محفل سجائی ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا، اور جیسے انہوں نے تفصیل میں، وہ کوئی تفصیل میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو 9واں ریویو تھا وہ 30 سپٹمبر 2022 والا کوارٹر کا ریویو تھا، اور اس کے بعد 2 ریویو اور ہونے تھے، 10واں اور 11واں، اور اس حوالے سے پہلے چونکہ 3 مہینے تاخیر ہو گئی، وہ وزٹ نہیں کر سکے، جو بھی ان کی وجوہات تھی اس پر فائدہ نہیں ہے جانے میں، اور آنے کے بعد ہم نے 31 جنوری اور 9 فروری کے درمیان وہ مکمل طور پہ ٹیکنیکل ریویو مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا فائدہ نہیں ہے، اور لیکن سم ہاؤ ایکسٹرنل فائنانس کے جیسے گیپ، وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 6 بلین انہوں نے پورا کریں، حالانکہ وہ پرائر ایکشن نہیں تھا، اس پہ ہم نے کافی فرینکلی انتظار بھی کیا، لیکن اس میں جو سلور لائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلیسنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 9واں ریویو ہو جاتا، جو کہ ہم سب مڈل آف جون تک اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، تو 10واں 11واں ریویو جو تھا وہ پھر نہیں ہونا تھا، یعنی جو 2.5 بلین پاکستان کو ڈالر اس پروگرام کے تحت جو 2019 میں شروع ہوا، اور 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہونا تھا، اور ایکسٹینڈ کیے گئے 1 سال کے لیے، تو وزیر اعظم نے اینڈ آف مئی بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں۔ شی ریفیوزڈ مینجمنٹ جو ہے IMF کی، پھر پیرس میں بھی کوشش کی، تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، ایک 1 مہینے میں انہوں نے کہا چلے 9واں کر لیں، 10واں بھی شروع کر دیں، انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 دن میں وی کنونس دیم کہ یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اگر آپ نے ہمارا جو پروگرام کا 2.5 بلین ہے وہ پاکستان کو نہ دیا، تو صرف 9واں ریویو ضروری نہیں ہے، ہم 9ویں ریویو کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں، لیٹس ہیو اے نیو پروگرام فار دا $2.5 بلین، اور اگر آپ اس میں 3.5 کر دیں تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اتنا نہیں ہو سکتا، تو ایونچولی یہ ہمارا انہوں نے کہا جی اگر 3 بلین کا ہوگا تو پھر ہمارا 12 سے 15 مہینے کا ہوگا، وہ ہمارے فرینکلی انٹرسٹ میں نہیں تھا، ہم چاہتے تھے کہ یہ 9 مہینے سے زیادہ پروگرام نہ ہو، ابھی اس گورنمنٹ کا 1.5 مہینہ قریباً باقی ہے، پھر اس کے بعد کوئی 3 مہینے کا رفلی الیکشن 4.5، آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ لگ سکتا ہے گورنمنٹ کابینہ کو آنے میں، ماضی کے اگر دیکھیں 5.5-6، تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 8 سے 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا، اور 3 بلین بھی ایگری ہوا، اور یہ بھی ایگری ہوا کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا، تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہم نے پھر پوری طرح، انہوں نے کہا جی کہ میں کافی، جیسے انہوں نے فرمایا، میں کافی ریلکٹنٹ تھا وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کہ میں اس قوم کے اوپر 215 بلین کا ٹیکس لگا دوں، اور میں 85 بلین کے، وہ بائی دی وے آسک بہت بڑی تھی، یہ بہت نیچے جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا، لیکن میں تھا کہ کل کو اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو کہ ہم اتنے مہینے سے کر رہے تو پھر تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ نہیں ہوگا تو یو ریورس ایوری تھنگ، تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ بہت اچھا اور بڑا ایک وزڈم بھرا ہمیں وہ مشورہ تھا، ہم نے پھر اسی پہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں ہم نے پھر وہ چیزیں امپوز کی، اور اس کے بعد ہماری نیگوسیشن ڈیلی بیس پہ چلتی رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے SBA اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے، اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے، جس میں 2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا تو وہ ڈل چکا ہے، تو ہمیں کوئی یعنی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا۔ اگلی جو میں نے عرض کیا کہ 1 بلین اس کی پہلی 12 جولائی کو ٹینٹیٹیولی بورڈ میٹنگ طے ہو گئی ہے، اور اس کے بورڈ میٹنگ کے ودن 3-4 ڈیز وہ ہمیں 9ویں جو ریویو ہوتا تو جو وہ پیسے 1.1 بلین ملا تھا وہ مل جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور گورنر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی اپنا گائیڈنس میں اور ان کی موجودگی میں سائن کر رہے تھے، یہ لیٹر آف انٹینٹ آف MEFP کی ڈاکومنٹس تھیں، وہ ہمیشہ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اینڈ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں، وہ دونوں ہم نے سائن کیے ہیں، وہ ڈاکومنٹس پہلے آج رات ملنے والی تھی،
لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی، تو آپ ہمیں تو الحمدللہ وی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم ایس پی اے پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں، پروگرام سائن ہو چکا ہے، ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کا جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی اسکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ. یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا. 22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے، کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا. 12 کے 12 ریویو ٹائم پہ مکمل ہوئے اور پاکستان نے IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سربراہی میں اس وقت ہم جہاں پہنچے تھے، لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ، 4% CPI 4 سے کم، 6% جیسے پرائم منسٹر 6% سے اوپر. PM صاحب نے جیسے یاد کرا کہ ہماری یہ جو ہے GDP گروتھ، بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا، 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، 53,000 آج تک نہیں پہنچ سکے انڈیکس. اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو جسے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہتے ہیں وہ $100 ارب سے تجاوز کر چکی تھی. امیجن کہ 2017 میں جب اس ملک میں ایک پولیٹیکل جو ہے پروجیکٹ، میں اسے 2010 کہتا ہوں، اس کو پراپر لانچ اور اس کو فائنلائز کرنے کا ایک اٹیمپٹ کی گئی. ڈان لیگ سے وہ ڈرامہ شروع ہوا اور کرتے کرتے پھر وہ پاناما پہ ختم ہوا اور پھر جو ہوا اس کا پاکستانی قوم نے بہت بڑا ایک قیمت ادا کی. وہ اگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا جیٹرو وہ کہتا تھا پاکستان از دا سیکنڈ چوائسز پلیس فار دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. وہ پاکستان کو کہتے تھے کہ دس از forget about India, look at Pakistan, we have lost a great opportunity. وہ 70 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا اس وقت، آج 100 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت. اور ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز وہ جو ایکسٹرنل ہے $130 بلین کا چھوڑ کے گئی. لیکن جو سٹاک مارکیٹ کی جو میاں نواز شریف کے وقت جو اس کی ویلیویشن تھی $100 بلین سے تجاوز کر گئی تھی، آج وہ $22 بلین. امیجن قرضے 70 بلین سے $100 بلین ایکسٹرنل قرضے اور لائبلٹیز ڈال دے $130 بلین. اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو بیکاز آف دس انسٹیبلٹی اینڈ آل واٹ ہیز بین ڈن ٹو دی کنٹری، وہ آپ نے دیکھا کہ 5 سال کے قلیل عرصہ میں آفٹر میاں نواز شریف لیفٹ اٹ از ناؤ $22 بلین. تو ہمیں یہ جو ہے نا یہ اتنا بڑا پاکستان کو یہ یعنی تجربہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اقتصادی طور کے اوپر، پاکستان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. میں بار بار کہتا ہوں اور میں پھر آپ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان از سالوینٹ کنٹری. اٹ از ابھی پرائم منسٹر نے آپ کو بتایا معدنیات کا بتایا، اس کی منیمم جو ایسٹیمیٹس ہے وہ $6,000 بلین ہیں. آدھا لے لیں $3,000 بلین. آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں نے ابھی گنائی، آپ کی جو گیس پائپ لائن ہے دنیا میں ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ از $50 بلین. تو ہم کس یعنی ہمیں گھبرانے کی ایک یہ لیکوڈیٹی کرنچ تھا، بالکل تھا، یعنی جو کیش فلو ایشو تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ایسٹس نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے رہے ہیں اور جو بار بار ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، ابھی یہ بانڈ نہیں پے کر سکے $1 بلین. میاں شہباز شریف کی ذات عظمہ میں بانڈ پے ہوا. یہ جی پیرس کلب چلے گا، میاں شہباز شریف کی قیادت میں وہ نہیں گئے ہم اپنا پیرس کلب میں. میں نے پہلے دن ان کو یاد ہوگا ہم جو ٹریول کیا لنڈن سے، میں نے کہا نہ ہم نے بانڈ کو ڈیلے کرنا ہے یا ڈیفر کرنا ہے 2 سال کے لیے، نہ ہم نے پیرس کلب جانا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ہر ادائیگی وقت پہ کی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے ہم کم ہے. Having said that, یہ لوگ کچھ مایوسی پھیلاتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ان کو کاؤنٹر کیا کریں. یہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے. اللہ کے فضل سے یہ کبھی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ اگر خدا نہ خواستہ IMF نہ ہوتا، وی ہیڈ ویری ایکٹیو پرو ایکٹیو پلان بی.
اس کی اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیسے کہا کہ پاکستان از ایسٹ سالونٹ کنٹری جس کے پاس اوور $3000 بلین کے الگ الگ اثاثے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بڑا روبس پلان وزیر اعظم کی اپنا سربراہی میں تیار ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارا آخری ایک ملٹی ان سے رابطہ. ہم ممبر ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وی آر ناٹ بیگرس, ہم ممبر ہیں آپ کے, بھئی آپ کا حق ہے, تو اس سے بحث میں جائے بغیر اب پاکستان کو واپس واٹ از our فیوچر یہ ہے کہ ہمیں واپس ابھی 24th اکانومی میاں نواز شریف نے چھوڑی تھی دنیا میں گلوبل, وہ 47th ہمیں ہینڈ اوور کر کے گئے پچھلی حکومت. اس کو واپس 24th کی طرف لے کے جانا ہے, 47 سے 24th کا سفر کرنا ہے. 24th اکانومی جو ہے پاکستان کی پروجیکشن تھی, اور میں نے نہیں کی, کوئی پاکستانی ادارے نے نہیں کی, گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرس, اس کی رپورٹ موجود ہے گوگل کے اوپر, یو کین سی دیٹ کہ پاکستان ول بی پارٹ آف G20. میں امیجن کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہے, آپ ایک میزائلی قوت ہے, اور اگر آپ پھر معاشی طور پہ سٹیبل ہوں اور اس پریمیم کلب میں آپ بیٹھیں جہاں آپ کا نیبر بھی بیٹھے اور جہاں بگ پاورز بھی بیٹھی ہے, دیٹ از دا مقام وٹ پاکستان شوڈ بی گیٹنگ. اور انشاءاللہ دیٹ از ڈویبل. انشاءاللہ پاکستان اس طرف جا رہا تھا, ابھی جو ہماری تباہی ہوئی ہے ہمیں اس کو ریکور کرنا ہے, کیونکہ رونے دھونے سے کچھ نہیں چلے گا. اور آگے چل کے ہمیں 24 کے بعد ہمیں پھر وہ G20 میں شامل ہونا ہے. وہ جو پریڈکشن ہے 20 16 17 کی, وہ ہمیں انشاءاللہ اس کو اچیو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے. اگر ہم سب مل کے, جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک قوم بن کے, اس ناٹ می اینڈ یو, اگر ہم اس طرح اس کی کریں ہمت اور اس کے لیے کوشش کریں جو کہ ہو رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ ادھر بڑی جلدی پہنچ جائیں گے. باقی رہا کہ واٹ از اوور فیوچر روڈ میپ, ہمارا اللہ کے فضل سے بڑا کلیئرٹی ہے. ہم نے یہ جو میں نے جیسے کہا کہ ہم ڈکلائن جو ہر ہفتے مزید ڈکلائن ہوتا رک چکا ہے. ان کے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو ہم نے جو کچھ ابھی تک ایکشن لیے ہیں, کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں تھا. بالکل میں بار بار کہتا رہا کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ اینڈ اسٹینڈ بائی ٹو دیٹ. وی ہیڈ ویری پرو ایکٹیو پلان بی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہوتا, پاکستان وڈ ہیو اسٹل ناٹ ڈیفالٹیڈ. پاکستان سری لنکا بننے والا ملک نہیں ہے, پاکستان از ڈفرینٹ کنٹری. سو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ڈکلائن کو روکا ہے, اسٹیبل ہے اس وقت. ناؤ وی ہیو ٹو ٹرن ٹورڈز گروتھ. اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیے آپ کے سامنے, ایگریکلچر, آئی ٹی, منرلز, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ اس پارٹنرشپ میں افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ اپنا بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم نے اس طرف واپس جلدی سے جلدی پاکستان کو لے کے جانا ہے. دوسرا, یہ جو ہمارے ریزروز, آپ کو یاد ہوگا کہ $8 بلین تک نیشنل ریزرو گر گئے تھے, اور ہم نے $5.5 بلین نان جو ہے ساورن لونز کے علاوہ کمرشل بینکس کو واپس کیے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا, تو دسمبر کوارٹر جو ہے بٹوین 1 October to 31 December 2022 there is a reduction of $4 billion external loan. کبھی کسی کنٹری کا ایکسٹرنل لون کم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آپ جو پرانے دیتے ہیں اتنے آپ نہیں لیتے. تو یہ الحمدللہ چائنا نے بڑی کوآپریشن کی, ہم اس کے مشکور ہیں. اس کے کمرشل بینکس نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو ہر چیز کر دی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پروگرام فائنل نہیں ہو رہا, تو انہوں نے پھر ان کے بینکوں نے جو ہم نے ان کو $2 بلین واپس کیے تھے, اس سے ہمارے جو ریزروز تھے نیشنل 10 کے قریب چلے گئے. واٹ از نیکسٹ اور پلان از گاڈ ولنگ بفور اپنا اس گورنمنٹ کا ٹینور مکمل ہو اور میاں شہباز شریف اپنے اس ٹینور کو مکمل کریں, وی ول ٹیک پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو انشاءاللہ ٹو $14 to $15 بلین. دیٹ از مین اینڈ آف جولائی تک. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کیا کہ ہم اس کو سیدھے راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لگا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی سربراہی میں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لانگ ٹرم بہت بینیفٹس ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بانڈڈ اسٹوریج فیسلٹی پاکستان میں پہلی دفعہ اس کی پالیسی دی ہے, اور یہ پالیسی پاکستان کے لانگ ٹرم میں بہت ہی بینیفیشل, اور اس کی میاں شہباز شریف صاحب سے کی کلیئرنس سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے فوری طور کے اوپر 1 جولائی سے شروع ہو رہی ہے پاکستان میں. اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اے لاٹ. اسی طرح ہم نے سود کے اگینسٹ ایک جہاز شروع کیا ہوا ہے. ہم نے نیشنل سیونگ میں پہلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ جو ہے پروڈکٹس وہ 4 ہم نے انٹروڈیوس کر دیے, وہ بھی 1 جولائی سے ہے. اور بھی جو وعدے کیے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے یا ان کی حکومت نے یا ہم نے بجٹ کے ذریعے انشاءاللہ آل آف دوز ول بی امپلیمنٹڈ آن فاسٹ ٹریک. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں
کہ میں جیسے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اپنا لیڈ رول ادا کیا اس سارے پروسیس میں، اور آج ہم SBA سائن کرنے کے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں دل کی گہرائیوں سے جو فنانس کی ٹیم ہے جس میں طارق باجوہ صاحب ہیں، ان کے سیکٹری فنانس امداد بسال صاحب ہیں، ایکسٹرنل سیکٹری علی طاہر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ غوث پاشا ہیں، وہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، اور FBR کی جو ٹیم ہے اس سے پہلے میں اسٹیٹ بینک کا کہوں گا کہ جناب جمیل صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے، ان کو ایک مانیٹری پالیسی ایک فسکل پالیسی ہے، تو ان کا دونوں کا بہت بڑا رول ہے، تو انہوں نے بھی اپنا بھرپور، چاہے رات ہو دن ہو، رات کا 2 بجے ہو، I'll call him and he'll take my call and cooperate and discuss. تو میں ان کو بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا فائنانس میں۔ I think I'll be failing in my duty if I don't recognize حامد شیخ صاحب. Till we completed the 9th of February review, which was technically over, it was Hamid Sheikh who was at that time finance secretary, and he has been struggling for the last many months with me. So I think I'll be failing in my duty کہ اگر میں حامد شیخ صاحب who is not here کیونکہ ان کو ریپلیس کیا امداد، ان کی اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے انہیں کوئی دو کچھ لمبی چھٹی لی ہوئی ہے، تو امداد بسال صاحب has stepped in his shoes with perfect محنت، اپنی کارکردگی، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جو FBR کی ٹیم ہے they have played a major role، اس میں جناب طارق پاشا صاحب ایز SAPM آن ریونیو، ان کا لیڈ رول تھا، چیئرمین FBR ہے۔ یہ پاکستان میں اکثر ریوائز ایسٹیمیٹ بجٹ ٹارگٹس مکمل نہیں ہوتے، یہ چند دن پہلے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کیا، 7,000 کو کراس کیا، میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، پرسوں رات تک یہ 7,151 پہ پہنچ چکے ہیں، ہمارا ریوائز ایسٹیمیٹ ہے 7,200۔ یہ 5 چھٹیاں ہیں، میں نے ان کو کہا انہیں 1-2 بینک ہم نے پورٹ کے اوپر کھلوا دیے ہیں آن 30 جون، اللہ کرے کہ یہ 2,000 کا ٹارگٹ بھی کراس کر لے، بٹ 7,151 with 5 days holidays, I mean it's a new record, and I compliment chairman FBR، ان کی ٹیم کے ساتھ ٹوانا صاحب ہیں، دوسری ٹیم ہے آفاق ہے، تو ہمارے یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، ہم پتہ نہیں کتنی راتیں صبح پہ بجٹ پہ لگے ہوتے تھے، رات کو چونکہ وہاں کھلتا ہی ہے واشنگٹن 6 بجے شام، تو پھر وہ لگ جاتے تھے، کئی دفعہ تو فجر کی نماز موسٹلی دفتر میں پڑھ کے گھر جاتے، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں دیکھی، کوئی ایگری کی جو کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، جو ٹیکسز لگائے، بائنڈنگ آف اسپیچ آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ کے ساتھ 2 چیزیں میں ضرور شیئر کروں گا، اس کے علاوہ مسٹ ریکگنائز راشد لنگیال صاحب، پاور ہیز اے گریٹ سبجیکٹ اینڈ ایشو وز انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا آپ 3,000 ارب کی بجلی بناتے ہیں اس ملک میں، آپ کی ریکوری جو تھی، ابھی تو ہم نے کچھ میں کافی یعنی ریفارمز کیے ہیں، وہ صرف 1,700 ارب تھی۔ کون سا ملک 1,300 ارب صرف بجلی کی مد میں سبسڈی دے سکتا ہے؟ تو راشد لنگیال صاحب ایز سیکٹری اپنا پاور ڈویژن، ہی ہیز ورکڈ ہارڈ، اس کا ری بیسنگ ہوتی ہے، میں ابھی سے بجائے آپ پڑھ کے کہیں گے ری بیسنگ ہوتی ہے، وہ ری بیسنگ ہر حکومت ایگری کرتی ہے، وہ جولائی میں ہوگی، اس کا جو بھی چھوٹا موٹا ایفیکٹ ہوگا وہ انفارچونیٹلی بیکاز از اے بگر کاز کے لیے، جیسے پرائم منسٹر نے کہا یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ ذرا سے بھی وہ بوجھ ڈلے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو سبجیکٹ دیٹس دی اونلی ون، باقی سب کچھ ہو چکا ہے، وہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو سوچ تھی کہ جی اس کو ان لمیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پاور دے دی جائے، وہ دے بھی دی ہم نے اوریجنل 9 جون کے فائنانس بل میں، لیکن پھر ہم نے نیگوشیٹ کیا، اس کو ہم نے لمٹ کر دی ہے۔ لمٹ کیا ہے کہ اب اس کے اوپر جو بائنڈنگ آف اسپیچز ہے، میں نے اس کو امینڈ کر کے 60 روپے پرائم منسٹر کی اجازت سے کیا ہے کہ 60 روپے میکسیمم ہوگی، لیکن ایوریج I repeat ایوریج ڈیورنگ 23-24 کے سال میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی will be 55 not 60 ایون۔ تو ایوریج مین کہ اگر آپ تین مہینے میں بھی 2.5 روپے کریں گے تو ایوریج آپ کی 5 بڑھ گئی، بٹ 60 از دی لمٹ۔ یہ 2 چیزیں جو شاید ایز آف ٹوڈے آئی وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ، ہماری گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے۔ باقی ہم نے جتنے پرائر ایکشنز ہیں ہر ایگریمنٹ میں، چاہے وہ ایکسٹینڈیڈ فائنانس فیسلٹی ہو یا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو، اس میں پرائر ایکشنز ہوتے ہیں۔ ہم نے آگے بھی سارے پرائر ایکشن جو تھے 9ویں ریویو کے لیے سب کمپلیٹ کر دیے تھے۔ آج جو ایس بی اے ہوا ہے وہ پرائر ایکشن مکمل ہو چکے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے اکثر ڈیلے ہوتی ہے پھر بورڈ میں جانے کے، الحمدللہ وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں ونس اگین فرام دی کور آف مائی ہارٹ آئی تھینک پرائم منسٹر اینڈ آل دی ٹیم جنہوں نے اس میں کام کیا ہے۔ اور بائی دی وے پیٹرولیم سیکٹر آلسو دی منسٹر اینڈ دی سیکٹری دے آلسو ورکڈ ہارڈ، کیونکہ پیٹرولیم کو ہم نے جو فلو تھی سرکولیٹڈ اس کو بند کیا ہے۔ یہ ملک کے لیے آئندہ آنے والی دہائیوں میں یہ بہت بڑا
ایک مدد ہوگی کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ پیٹرولیم کا پاور کا وہ مینیجیبل اور کنٹرول میں آ گیا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. میں نے بھی تھوڑا ٹائم لے لیا ہے پرائم منسٹر صاحب, بہت شکریہ.